خان صاحب کو کیا پیغام دیں گے؟ عمران خان صاحب کے لیے کوئی میسج ہے؟ یار خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو باتیں کریں گے بہت ساری ان سے. ملنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں. خواہش ہے؟ نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی راستہ نکلے اور ہر ایک کو یہ موقع ملے کہ وہ لوگوں کے سامنے جائے, لوگ اس کو ریجیکٹ کریں یا اس کو سلیکٹ کریں. یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو لوگ ووٹ ڈالیں. عمران خان کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہے آپ کے دل میں؟ سب کے لیے سافٹ کارنر ہے اگر صحیح طریقے سے کام کریں لوگ تو. نہیں, ابھی تو آپ نے مریم بی بی کو, نواز شریف کو, شہباز شریف کو, نہیں, عمران خان پیپلز صاحب پارٹی کو خوب لتاڑا ہے آپ نے. دیکھیں بھائی, اس لیے لتاڑا کہ وہ 35 سال سے 40 سال سے ہیں. خان صاحب 3.5 سال تھے. ان کا حصہ 3.5 سال میں جتنا لتاڑ سکتے تھے لتاڑا تھا ہم نے. اس لیے کہ جب میں کراچی میں تھا تو انہوں نے 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا تھا. نہیں کیا کچھ بھی کراچی کے لیے تو ہم لتاڑتے تھے. ٹھیک ہے, اب بھی اگر امریکہ کے خلاف نہیں بولتے اور اسرائیل کے خلاف اس طرح سے نہیں ایکشن میں آتی پی ٹی آئی جس طرح اس کو آنا چاہیے تو ہم بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کو ایک سیاسی قیدی سمجھتا ہوں, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کیسز ہیں, تو کیسز تو زرداری صاحب پہ بھی تھے, کیسز تو نواز شریف صاحب پہ بھی تھے, مریم بی بی پہ بھی تھے. تو کیا یہ کیسز حل کروا کے واپس آئیں؟ اور جس نوعیت کے کیسز کرپشن کے عمران خان صاحب پر ہیں, اگر کرپشن ہی مسئلہ ہے تو زرداری صاحب کو کون سی کھولی میں ہونا چاہیے, اور پھر یہ شہباز صاحب کو کس کھولی میں ہونا چاہیے؟ کم از کم عمران خان سے سب سے بہت پیچھے والی کھولیوں میں ہونا چاہیے. 9 مئی بھی ہے نا سر, تو 9 مئی تحقیقات کریں نا, 9 مئی کی صحیح تحقیقات ہوں, اور پھر اندر باہر جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے سب کو اکراس دی بورڈ سامنے لے کر آئیں. سر لاسٹلی جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے, اور انہوں نے بھارت کے مقابلے میں جو جنگ لڑی اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا. میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کی ریاست سب سے بڑی چیز ہے, اور ریاست کا مطلب عوام ہے. وہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے رول کو وہ ادا کریں, پوری قوم ان کا ساتھ دے گی. لیکن جب معاملات جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہونے لگتے ہیں تو یہ ڈفرینس پیدا ہو جاتا ہے. ہم نہیں چاہتے فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہوں. وہ سارے اقدامات عاصم منیر صاحب کو کرنے چاہیے جس سے قوم اور فوج ایک پیج پر آئے. جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں الیکشن ریزلٹس کی صورت میں تو یہ دوریاں بڑھتی ہیں, اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پھر بہت خرابیاں پیدا کرتا ہے. ظاہر ہے ہم نے آج گفتگو بلوچستان پہ نہیں کی ہے, خیبر پختونخوا کے حالات پہ نہیں کی ہے, اور ہم سینٹیمنٹس جانتے ہیں لوگوں کے. ہم نے آزاد کشمیر پہ بات نہیں کی. آزاد کشمیر پہ تو اس وقت بہت برننگ ایشو ہے. تو بات یہ ہے نا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا قصور جو ہے وہ فوج کا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو چھوٹی بات بھی پھر بڑی بنا کر پیش کر دی جاتی ہے, اور پوری دنیا کے لوگ پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں تو اپنے سپاہیوں, اپنے افسران اور اپنی فوج کی بھی بہت زیادہ فکر ہے کہ وہ اگر اپنے دائرے میں کام کرے گی اور اپنے حصے کا کام کرے گی تو پوری قوم کا بھلا ہوگا, فوج کا بھی بھلا ہوگا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپریشنوں کے ذریعے سے ٹریٹ کرنے کے بجائے لوگوں کو انگیج کریں, لوگوں سے بات چیت کریں, اور لوگوں کو امپاور کریں, لوگوں کی رائے کا احترام کریں. کیا کر لے گا کوئی پولیٹیشین یہاں پر؟ کتنا کر لے گا؟ آپ موقع دیں کہ جنوین بنیادوں پہ لوگ سامنے آ سکیں, لوگوں کے راستے نہ روکیں, تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آئی ایم شیور آپ کا میسج کنسرن کوارٹرز تک پہنچا ہوگا. آپ چلائیں گے تو پہنچ جائے گا. This August house is open for your questions. جی السلام علیکم سر. اچھا سر, میں ضلع رحیم یار خان تحصیل لیاقت پور شہر الہ آباد سے ہوں. میرا نام اسد عباس ہے. چھوٹے چھوٹے سے ہوں گے 3 کویشچن. پہلا یہ ہے کہ سر جو فلوٹیلا تک پہنچی ہے مشتاق صاحب, اس کے بعد آپ کا کمیونیکیشن جو ہے نا وہ بھی ختم ہوا ہے, اور ہمارے پاسپورٹ پہ بھی ناٹ ایکسیپٹیبل لکھا ہوا ہے. کیا وہ گرفتاری کے بعد اگر وہ پاسپورٹ دیکھتے ہیں پھر کو آپ وہ یہ جواز بنا سکتی ہیں کہ آپ ان لیگل طریقے سے ہمارے ملک میں آئے ہیں؟ کیا ان کے لیے مشکلات تو پیدا نہیں ہوں گی؟ دیکھیں, فلوٹیلا جو نا ایک گلوبل فنومینا ہے, اور اس میں یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ انلیگل طریقے سے ہیں. تو آپ پورا کام ہی اسرائیل انلیگل طریقے سے کر رہا ہے. قبضہ ہی وہ اسرائیل تو خود انلیگل ہے, اس کا تو وجود ہی انلیگل ہے. تو وہ اگر اس پر آئے گا اور پھر جب عالمی عدالت نے اس کو مجرم قرار دے دیا تو اس کے بعد رہ کا گیا ہے, تو جواز کی بات نہیں ہے. یہ ایک سمبولک چیز ہوتی ہے, اور پوری دنیا کی طاقتیں یہ بات جانتی ہیں. ہماری حکومتوں کو اب امریکہ پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اسرائیل سے کہے کہ ان سب لوگوں کو ان کی جو خوراک ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں, اور ان کو جو ہے وہ طریقے کے ساتھ باعزت طریقے سے واپس. اچھا سر, اور دوسرا میرا سوال یہ چھوٹا تھا, کیا جو مشتاق صاحب فوڈ یا میڈیسن لے کے گئے ہیں, کیا ریاست میں اس میں کچھ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, دیا ہے یا کوئی سپورٹ کیا اس میں؟ وہ تو ملیشیا پہ پہلے ٹریننگ ہوئی, پھر اس کے بعد ٹیونیزیا گئے, اور ٹونیزیا میں پھر جا کر وہاں
لوگوں نے ارینج کیا. فنڈنگ بھی ظاہر ہے کہ جو انٹرنیشنل فلوٹیلا کی جو پوری کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کو لوگ فنڈ بھی کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنا بھی جو کچھ بھی حساب کتاب, تو اور ایک کشتی میں کتنا لے جا سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور جو سامان ہے وہ لوگوں کی ڈونیشن سے آیا ہوا ہے. میرا ایک لاسٹ چھوٹا سا کویسچن رہ گیا. اچھا سر, آپ جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ وداؤٹ مقبولیت کوئی نہیں آ سکتا اقتدار میں. اگر آپ الائنس کرتی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, آپ کا گراف 100+ جو ہے نا جائے گا, ٹھیک ہے سر, آپ کو ووٹ بھی ملے گا, لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. کیا وداؤٹ مقبولیت کے آپ اقتدار میں آئے, اس کا سلوشن آپ کے پاس کیا ہے سر؟ نہیں, الائنس والی بات ہم اس لیے نہیں کر رہے, ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں لائک مائنڈیڈ پارٹیز کے ساتھ. سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نا, وہ تو ہو سکتی ہے. الائنس ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ اعتبار نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, کوئی بھی پارٹی ہو, ان میں سے کسی کا اعتبار نہیں ہے. یہ چلتے چلتے ایک فون پہ ادھر چلے جاتے ہیں. اور اس وقت بھی کیا ہو رہا ہے, پارٹی میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں نا, بہن جاتی ہیں ایک بات کرتی ہیں, گنڈا پور صاحب جاتے ہیں دوسری بات کرتے ہیں, گوہر صاحب تیسری بات کرتے ہیں, تیسرا چوتھی بات کرتا ہے. تو یہ اعتبار ہی نہیں ہے. اور ہمیں بہت تجربے ہوئے, میں بات نہیں کرنا چاہتا. اصل میں دیکھیں, جو پارٹی جس وقت وکٹمائز ہو رہی ہو نا, اور جو پارٹی جیل میں ہو اس کا لیڈر, تو اس کی شارٹ کمنگز بتانے کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی بات تو کی جا سکتی ہے, ورنہ ہمارے بہت بڑے تجربے ہیں. میرا خود ذاتی طور پر کراچی کی سطح پر بھی بہت تجربات ہیں, اور ہماری پارٹی کے ملک کی سطح پر بھی اور کے پی سطح پر بھی بہت سارے تجربات ہیں. ان تجربات کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ عزت والا راستہ یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ جائیں, الائنس بنانے کی کوشش جیتنے کے بعد الائنس ہو سکتا ہے. ہاں, وہ تو کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے. کولیشن گورنمنٹ سر جی, کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی تو اپنی انات توڑ کے ایک ہوئے ہیں, تو لہٰذا آپ کو بھی جیتنے کے بعد ہوئے نا, وہی تو کہہ رہے ہیں. وہ انا ونا نہیں کولیشن توڑے, گورنمنٹ ہو سکتی ہے. وہ انا ونا نہیں توڑے, وہ ناجائز طریقے سے قابض ہوئے ہیں. تھینک تو یو. ناجائز طریقے سے جو قابض ہوتے ہیں تو وہ تو کسی بھی طریقے سے ہو سکتے ہیں. نیکسٹ جی, وہ اس طرف سے. السلام علیکم. آج بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب سے لائیو ہمیں بات کرنے کا موقع ملا ہے. تو سر میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ آپ نے بڑی اچھی ڈسکشن کی ہے, اور ملکی صورتحال پہ بڑی کھل کے بات ہوئی ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ وہ معاشرہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا جہاں پہ ظلم و ستم اور انصاف نہ ہو. تو اور دوسرا آپ نے فارم 45 اور 47 کی بھی بڑی کھل کے بات کی ہے, اور یہاں پہ یہ بھی بات آئی تھی کہ یہ پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ گڑبڑ کر لیتی ہیں تو نتائج ٹھیک نہیں آتے. تو جب اس سے پہلے بات ای وی ایم کی چلی تھی کہ لیں جی اب یہاں پہ ایسا ووٹنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, ای وی ایم کے ذریعے ہونی چاہیے, تاکہ الیکشن چلو کوئی زیادہ نہیں تو 100% نہیں تو کوئی 80% تو فیئر ہوں گے نا. لیکن وہ جماعتیں جن کو اپنا خدشہ تھا کہ اب یہاں سے ہم نکل نہیں پائیں گے, لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ای وی ایم کو نہیں مانتے, جس میں آپ کی پارٹی کا بھی شمار تھا. آپ نے ان کے ساتھ نہیں دیا. نظام کیسے آپ چینج کریں گے اگر ان کے ساتھ نہیں چل پائیں گے؟ تو دیکھیں, اس طرح جماعت اسلامی تو جب الیکشن کی اصلاحات کے لیے گئی تھی نا, وہاں پر پی ٹی آئی بھی ساتھ تھی, نون بھی تھی, سب لوگ تھے, میٹنگ ہوئی. جماعت اسلامی نے تو وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ متناسب نمائندگی پہ الیکشن ہونا چاہیے. اچھا, پی ٹی آئی بھی یہ بات کہتی تھی, لیکن وہاں جا کے پلٹ گئے اور انہوں نے اس پر بات نہیں کی. تو متناسب نمائندگی تو سب سے بڑی بات ہے نا, کہ ایک گاؤں کا آدمی بھی اس کو پتہ ہے میری پارٹی یہاں تو ہار جائے گی لیکن میرا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا پورے ملک میں, تو اس سے خود بخود پارٹیوں کی طرف جائے گی بات, جاگیرداروں کی طرف نہیں جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس پہ بدقسمتی سے کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ای وی ایم جس پوائنٹ آف ٹائم کی, اب تو ہم نے کہا ای وی ایم ہونا چاہیے, لیکن جس وقت آپ بات کر رہے تھے اس وقت ای وی ایم آ ہی نہیں سکتا تھا. جتنی بڑی تعداد میں ان کو اس کے لیے اکوپمنٹ چاہیے تھا, وہ اکوپمنٹ اویلیبل ہی نہیں تھا, تو اس وقت وہ نہیں آ سکتا. اب تو پی ٹی آئی بھی اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے. اس کے بعد ایک ایکسرسائز شروع تو ہو گئی تھی سر, نہیں چل سکی نا. الیکشن کمیشن آف پاکستان انجینئرنگ کونسل میں کرنے کی کوشش کی تھی, ناکام ہو گئی تھی. اس وقت انجینئرنگ کونسل کا کتنا بڑا الیکشن تھا, 0.0001% بھی نہیں تھا, اور وہ وہاں پر ناکام ہو گیا تھا. تو ایک سسٹم آپ نے, وہ آر ٹی ایس سسٹم تو تھا نا, وہ بیٹھ گیا تھا نا 2018 میں. تو وہ آر ٹی ایس بیٹھ کے ایک حکومت بنی, پھر اس کے بعد فارم 47 پہ دوسری ای وی حکومت ایم بنی. پریکٹیکل سولوشن ہے, ہو سکتا ہے. اب آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ نہیں, اب پہلے بھی مخالفت نہیں کی تھی, پتہ نہیں کیوں انہوں نے اس طرح سے بات کی. ہم نے مخالفت نہیں کی تھی, ہم نے اس میں جواب نہیں تھا کہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. میرے پیارے بھائی, اس طرح سے نہیں کرو. ہم نے کہا تھا کہ جب ایک سال بعد الیکشن ہو رہا ہے تو ای وی ایم ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک, یہ بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس کے لیے فل فلیج ریہرسل چاہیے, چیزیں چاہیے, وہ کیپیسٹی جو بات جتنی ہے اتنا. اصل میں ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے, ایک پوسٹ ڈال دی کسی نے اور اس کے بعد چل پڑتے ہیں, اور اس کے بعد یہ خود نہیں سوچتے کہ بھائی ذرا دیکھیں تو صحیح بندہ کہہ کیا رہا ہے.